اور میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ محمد قیم الہی ظہیر صاحب کو مائکتیان اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم ان الدین عند اللہ الاسلام. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آج میرا یہاں پہ کوئی پروگرام ہے، لیکن چونکہ مجھے یہاں پر پہلے سے موجود ہونا ہی تھا تو اس وجہ سے میں پروگرام میں تشریف لایا ہوں. گفتگو تو حضرت مولانا طارق محمود یزدانی حافظہ اللہ فرمائیں گے. میں صرف مسلک اہل حدیث کی حقانیت کے حوالے سے، مسلک حق اہل حدیث کے حق ہونے کی حوالے سے، اس کے سچ ہونے کی کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. کوئی اسلام کو چھوڑے یہودیت کو لے کے آئے، کوئی اسلام کو چھوڑے عیسائیت کو لے کے آئے، کوئی اسلام کو چھوڑے بدھ مت کو لے کے آئے، کوئی اسلام کو چھوڑے ہندو مت کو لے کے آئے، مالک کائنات کو اس کا دین بطور دین قبول نہیں ہے. اور حضرات گرامی قدر، میرے آقا نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رہو گے، جب تک پکڑے رکھو گے، تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک رب کا قرآن ہے، ایک آقا کا فرمان ہے. آج کوئی فقہ حنفی کی باتیں کرنے والا، کوئی فقہ مالکی کی باتیں کرنے والا، کوئی فقہ شافعی کی باتیں کرنے والا، کوئی فقہ جعفری کی باتیں کرنے والا، آؤ سنو، فقہ حنفی کو زمین پہ لکھا گیا، فقہ جعفری کو زمین پہ لکھا گیا، فقہ مالکی کو زمین پہ لکھا گیا، فقہ حنبلی کو زمین پہ لکھا گیا. آسمان سے اگر کوئی چیز آئی ہے تو یا رب کا قرآن آیا ہے یا آقا کا فرمان آیا ہے. اور حضرات گرامی قدر، لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہمارا عالم قوم موسیٰ کا ہے کہ اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے منو سلوا کو نازل کیا، لیکن قوم موسیٰ کے لوگوں نے کہا ہمیں منو سلوا کی ضرورت نہیں، ہمیں زمین کی ترکاریوں کی ضرورت ہے، ہمیں زمین کے تھوم کی ضرورت ہے، زمین کے پیاز کی ضرورت ہے، زمین کے آلو کی ضرورت ہے. اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، کہ تم عجیب لوگ ہو، تم مالا کو چھوڑتے ہو، ادنا کے پیچھے بھاگتے ہو. آج تمہارا عالم بھی کیا ہے؟ آسمان سے آنے والے رب کے قرآن کو چھوڑتے ہو، آقا کے فرمان کو چھوڑتے ہو اور زمین کے پیغامات کے پیچھے بھاگتے ہو. آؤ میرا پیغام سنو، اگر کائنات کے امام کے بعد کسی کی بات حجت ہوتی تو اس کی ہوتی کہ خیر الخلائق کے بعد نبی اللہ ابی بکر، کہ کائنات نے ابو بکر سے زیادہ بہترین شخص کے چہرے کو انبیاء کے بعد نہیں دیکھا ہے. ابو بکر کا دور خلافت ہے. ایک شخص آیا، ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، چوری کا مجرم ہے، ایک پاؤں بھی کٹ چکا ہے، دوسرے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے، تیسری مرتبہ چوری کر کے آیا ہے. ابو بکر کے سامنے پیش کیا گیا. ابو بکر کے ذہن میں خیال آیا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ اگر اس کے دوسرے ہاتھ کو کاٹ دیا رفع حاجت کو کیسے کرے گا؟ کون؟ ابو بکر، امت کے بڑوں پہ رحم کھانے والا، جوانوں پہ شفقت کرنے والا. کہا ابو بکر اس کے ہاتھ کو نہیں کاٹے گا. ساتھ ہی عمر موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. کہا
ابو بکر تیرا مقام اپنی جگہ پر، لیکن السنت الید، ہاتھ کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے۔ ابو بکر نے سر کو جھکا لیا۔ ابو بکر نے یہ نہ کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ کسی کی صحابیت کی گواہی محدثین نے دی، کسی کی صحابیت کی گواہی مورخین نے دی، اور کسی کی صحابیت کی گواہی صحابہ کرام نے دی، اور کسی کی صحابیت کی گواہی مالک کائنات کے حبیب نے دی۔ لیکن ابو بکر تیری صحابیت کا کیا کہنا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لی صاحبہ، کہ تیری صحابیت کی گواہی خود مالک کائنات دے رہا ہے۔ اس نے یہ نہ کہا کہ میں تو وہ ہوں عمر، تو کون؟ میں وہ ہوں کہ آقا نے کہا تھا میں نے ساری کائنات کے اندر سب کے احسانات کے بدلے کو جھکا دیا، ابو بکر تیرے احسانات کے بدلے کو مالک کائنات چکائے گا۔ اور اس نے یہ بھی نہ کہا کہ کوئی آیا اما عائشہ کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کوئی آیا آقا کے پاس، کہا آقا آپ کو کس سے سب سے زیادہ پیار ہے؟ کہا ام المومنین عائشہ سے۔ کہا جوانوں میں، مردوں میں؟ کہا اس کے باپ سے۔ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ اس نے کہا عمر تو نے ٹھیک کہا ہے، جہاں پہ کائنات کے امام کی بات آ جائے وہاں پہ ابو بکر کی نہیں چل سکتی۔ اور یہ تو ابو بکر کی بات تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ نکلے بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے، دیکھا بیت اللہ ویران ہے۔ کہا کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے، بیت اللہ کیوں ویران ہے؟ کہا لوگ آتے ہیں حج تمتع کا احرام باندھتے ہیں، حج اور عمرہ اکٹھے کرتے ہیں، پھر عمرے کے لیے نہیں آیا کرتے، اس وجہ سے ویران ہے۔ کہا جاؤ عمر کا آرڈیننس ہے کہ آئندہ کے بعد کوئی حج تمتع کا احرام نہیں باندھے گا۔ سب سے پہلے آپ کے آرڈیننس کی مخالفت کرنے والا آپ کا بیٹا، اس نے حج تمتع کا احرام باندھا۔ لوگ آئے، کہا عمر تیرے اپنے بیٹے نے تیرے آرڈیننس کی مخالفت کی ہے، کوئی اور تیرے آرڈیننس کی کس طرح حمایت کرے گا؟ کہا عبداللہ کو بلایا جائے۔ عبداللہ کو بلایا گیا۔ وہ بیٹا جو اپنے سر کو جھکائے ہوئے آتا ہے، آج اپنے سر کو اٹھائے ہوئے آیا ہے۔ کہا عبداللہ میں نے کیا سنا ہے؟ کہا بابا آپ نے ٹھیک سنا ہے، کائنات کے امام نے حج تمتع کا احرام باندھنے کی اجازت دی ہے، بتلائیے آپ کی بات کو مانا جائے یا کائنات کے امام کی بات کو مانا جائے؟ عبداللہ نے یہ بات کہی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہ کہا بیٹا تو کون؟ میں تو وہ ہوں کہ جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور میں تو وہ ہوں جس کے بارے میں سید البشر نے کہا تھا لن طلع الشمس علی رجل من خیر عمر، کہ آسمان کے سورج نے زمین کے چہرے پہ عمر سے زیادہ بہترین شخص کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ اور اس نے یہ بھی نہ کہا کہ بیٹا تو کون؟ میں تو وہ ہوں جس کے بارے میں اما عائشہ نے کہا کہ قرآن اترتا ہمارے گھر کے صحن میں ہے لیکن اترتا عمر کی رائے کے مطابق ہے۔ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا، اس نے سر کو اٹھایا، کہا اللہ تو نے مجھے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے کہ جب میں راہ راست سے بھٹکنے لگوں وہ مجھے راہ راست پہ ڈال دے گا۔ آج پیروں فقیروں کی باتیں کرنے والوں، خلفائے راشدین کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا دور خلافت ہے۔ آپ کو ایک
قبیلے نے کہا کہ آپ خدا کا حصہ ہیں، آپ نے آگ لگا دی، سارے قبیلے کو جلا دیا۔ عبداللہ ابن عباس کی بات آپ کے کانوں سے ٹکرائی کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے عذاب سے منع فرمایا ہے۔ اس نے یہ نہ کہا کہ میں تو فاطمہ کا شوہر ہوں، کائنات کے امام کا داماد ہوں، حسنین کا باپ ہوں۔ اس نے سر کو جھکا لیا، اس نے کہا عبداللہ تو نے پہلے بتلایا ہوتا، آگ لگانا تو بڑی دور کی بات ہے، چنگاری لگانا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اہل حدیثو، یہ تمہارا مسلک ہے۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے والے اللہ کے نبی کے دور کے اندر آقا مسجد میں موجود ہیں۔ حضرت عمر آئے، ہاتھ میں توریت کو اٹھایا ہوا ہے، تلاوت کر رہے ہیں، توریت پہ آنکھیں جمی ہوئی ہیں۔ آقا کے پاس آئے، کہا آقا میں سوچتا ہوں کہ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اس طرح توریت کی تلاوت نہ کیا کریں۔ آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا، ساتھ ہی ابو بکر موجود ہیں۔ کہا عمر تجھے تیری ماں گم پائے، تو کائنات کے امام کے چہرے کو نہیں دیکھتا؟ کہا آقا کیا ماجرا ہے؟ کہا عمر تو نے کیا بات کی ہے؟ اگر صاحب تورات موسیٰ بھی زندہ ہو کے آ جائے اور تم مجھے چھوڑ کے اس کی پیروی کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور حضرات گرامی قدر، آج کائنات کے امام کے مقابلے پہ تم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بات کو تو نہیں مانتے، امام احمد کی بات کو تو نہیں مانتے، لیکن افسوس اہل حدیثو، آج کائنات کے امام کے نظام کے مقابلے پہ زرداری نواز شریف اور عمران خان کے نظام کو مان لیتے ہو۔ اور کس قدر افسوس کی بات ہے، آج تم کائنات کی غلہ بانی کے فریضے کو سر انجام دینے والے آج کائنات کی بھیڑ اور بکریاں بن گئے ہو۔ آج تم مفادات کی بات کرنے والے، تم چائے کی پیالی پہ بک جانے والے، کل قیامت کے دن کائنات کے امام کے ہاتھ سے جام کوثر کو بلا دیتے ہو۔ آج تم کہتے ہو فلاں نے میرے بیٹے کی سفارش کی ہے، میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اور کل جس کی سفارش سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں اس کی سفارش کو بلا دیتے ہو۔ اہل حدیثو، تمہارے علماء نے، تمہارے اکابرین نے نظریات کے لیے اپنی جانوں کو قربان کرنا گوارا کر لیا تھا، لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا تھا۔ احمد ابن حنبل کو مارتے مارتے 3 بادشاہ مر گئے۔ احمد کے پاس آئے لوگ، کہا احمد سارے درباری تیرا ساتھ چھوڑ گئے، تو بھی پلٹ جا۔ کہا سنو، الفرق بیننا و بینہم یوم الجنائز، کہ فرق اس دن واضح ہوگا جب جنازوں کو کندھا دینے کا وقت آئے گا۔ جب جنازے کو کندھا دینے کا وقت آیا، ان کے جنازوں کو کوئی کندھا دینے کے لیے موجود نہیں تھا۔ احمد کو جنازے کو کندھا دینے کے لیے 20 لاکھ افراد موجود تھے، اور 12,000 عیسائیوں نے احمد کے جنازے کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اہل حدیثو، تمہارے اسلاف، امام مالک کو گدھے کی پشت پہ بٹھایا گیا، اس کے چہرے کو کالا کیا گیا، اس کے گلے میں جوتے کے ہار کو ڈالا گیا، اس کو مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ اس نے سمر کا اعلان فرما دیا، من عرفنی فقد عرفنی من لم یعرفنی فانا مالک ابن انس۔ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے۔ میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ لوگوں کو مارا گیا،
شراب نوشی کے جرم میں مارا گیا، لوگوں کو مارا گیا، بدکرداری کے ارتکاب کے جرم میں مارا گیا، لوگوں کو مارا گیا، ڈکیتی کے جرم میں مارا گیا، لیکن آج انس کے بیٹے مالک کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو مالک کائنات کی توحید کی وجہ سے کی گئی ہے اور پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے کی گئی ہے۔ اہل حدیثوں، امام ابن تیمیہ کو جیل کی صلاحوں کے پیچھے ڈالا گیا، پوچھا گیا امام ابن تیمیہ سے، ابن تیمیہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں کس طرح وقت کو بتاؤ گے؟ اس نے کہا تھا ان جنتی و بستانی فی قلبی، میرا جنت، میرا باغ رب کے قرآن کی شکل میں، محمد کے فرمان کی شکل میں میرے دل میں موجود ہے، مجھے کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دور کی کیا بات کی جائے، اسی برے صغیر کے اندر شاہ اسماعیل شہید وہ دوڑ رہا ہے ننگے پیر دلی کی مسجد کے اندر، پیروں میں آبلے پڑ چکے ہیں۔ آنے والا آیا، کہا اسماعیل ولی اللہ کے شہزادے اپنے پیروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اس نے آگے سے عجیب جواب دیا، اس نے کہا میرے پیر آمینہ کے لال کے پیروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، جب اس کے پیر زخمی ہوئے تھے تو میرے پیر کوئی کندن کے تو نہیں بنے۔ وہ اہل حدیث ہو، اٹھو اٹھو، حضرت یزدانی شہید کی فکر کو لے کر، حضرت علامہ ظہیر کی للکار کو لے کے، کس یزدانی شہید کی فکر کو لے کر کہ جس نے اپنے بیٹے انعام الرحمن کو زہر کے ٹیکے میں تڑپوا کے شہر گجرانوالہ میں کھڑے ہو کے اس امر کا اعلان فرما دیا، حبیب الرحمن کا ایک بیٹا نہیں 100 بیٹے ہوتے بارگاہ رب العالمین میں کٹوانا گوارا کر لیتا، لیکن مالک کائنات کی توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث۔ اہل حدیثوں، آج کس قدر افسوس کی بات ہے، آج علماء حق کی آوازوں کو دبایا جاتا، آج لاؤڈ سپیکروں پہ پابندیوں کو لگایا جاتا اور علماء اہل حدیث کے ساتھ امتیازی سلوک کو برتا جاتا۔ آج کبھی یوسف مسروری کو اٹھایا جاتا، کبھی عمر صدیق پہ زبان بندی کے آرڈروں کو لگایا جاتا، کبھی عبد الجبار شاکر کو اغوا کیا جاتا ہے، اور آج کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کی وجہ کون ہے؟ اہل حدیثوں، تم ہو، تو تم نے اپنی صفوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اہل حدیثوں، آج کوئی علامہ ظہیر کی پکار ہوتی جس نے کہا تھا 104 بہار کا عالم ہے، اس کو کہا گیا 48 گھنٹے گزر چکے ہیں، روزہ افطار نہیں کروایا گیا، اس کو کہا گیا اگر زندگی چاہتے ہو تو گھر کے سامنے جھکنا پڑے گا، بھٹو کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اس نے کہا میری ماں نے اسما بنت ابی بکر کی تاریخ کو پڑھا ہے، اس نے مجھے کٹنے کا درس دیا ہے، جھکنے کا درس نہیں دیا۔ اور اہل حدیثوں، علامہ ظہیر نے کہا تھا آج اسی کا پیغام لے کے آیا ہوں، جاؤ وہ اور لوگ ہوں گے جو ان حکمرانوں کے دستخطوں پہ اپنے سروں کو جھکا دیں۔ احسان الہی ظہیر کے بیٹوں نے سروں کو کٹانا سیکھا ہے، جھکانا نہیں سیکھا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے حضرت شاہ اسماعیل شہید سے لے کے علامہ ظہیر تک ہم نے حکومتوں کے دروازوں پہ دستک نہیں دی۔ ہم جب بھی پکارتے ہیں صرف کائنات کے رب کو پکارتے ہیں، جاؤ تم زبان بندیوں کے آرڈر کو لگا لو، ہمارے ہاتھوں سے ہاتھوں میں ہتھ کڑیوں کو ڈال دو،
ہاتھوں سے قلم کو چھین لو، لیکن سن لو اہل حدیث کے بیٹے کا پیغام کیا ہے کہ متاع لو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں دبولی ہے انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مار ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر حلقہ ہے زنجیر میں زباں میں نے۔ اٹھو اہل حدیثو اٹھو، زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے، زمانے والوں نے تمہارے قدموں کی آہٹ پہ اپنے کانوں کا لگایا ہوا، زمانے والوں کو بتلا دو کتاب و سنت کے فدائی آ گئے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔